میں پاکستان کے شبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. میں خار کے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہاں پر اچانک روس نے یوکرین پر تقریباً 3:30 بجے حملہ کر دیا ہے اور ہم پھنس گئے ہیں. ہم پاکستان کی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے. روس یوکرین جنگ کا دوسرا روز. یوکرین میں ہزاروں پاکستانی پھنس گئے، پیسے ختم ہو گئے، بینکس اور اے ٹی ایمز بند ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. پاکستانی سفارتخانہ کوئی مدد نہیں کر رہا. پاکستانی طلبہ کی دعائیں ہماری مدد کی جائے، فوری نکالا جائے. پریشان حال طلبہ کی وزیر اعظم عمران خان سے اپیل. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہاں پر میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں سے ایویکویشن کے کوئی چانسز نہیں ہیں، جبکہ ایمبیسی سے بھی ہم نے بات کی ہے، کوئی مدد نہیں کرے ایویکویشن کے لیے، اور بالکل ہی ہم یہاں پر قید ہو کے رہ گئے. تقریباً 3000 پاکستانی طلباء یوکرین میں زیر تعلیم ہیں. شاہ محمود قریشی کی تصدیق، کہا انخلا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تمام پاکستانی طالب علموں کو شہر ٹرنوپل میں جمع ہونے کی ہدایت. پی آئی اے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن کو تیار. مریم نواز کا یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء کو فوری نکالنے کا مطالبہ. کیا حکومت میں کوئی بھی نہیں جو پھنسے پاکستانیوں کی آواز سن سکے؟ لیگی رہنما کا ٹویٹ. واضح کر دیا، پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں. روس یوکرین مسئلہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے. روس کا دورہ یوکرینی صورتحال کے پیش نظر نہیں کیا گیا. روس گوادر میں LNG ٹرمینل لگانے میں دلچسپی رکھتا ہے. عمران خان اور صدر پیوٹن کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، مسئلہ کشمیر، اسلاموفوبیا اور خطے کے امن پر بات ہوئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس. دنیا نے روس سے لڑنے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. یوکرینی صدر کا امریکہ اور یورپی یونین سے شکوہ. یورپ کے 27 رہنماؤں سے پوچھا کیا یوکرین نیٹو میں شامل ہوگا. بتایا کہ سب سہمے ہوئے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. شہری ہتھیار اٹھائیں اور روسی فوج کا مقابلہ کریں. قوم سے پھر خطاب. یوکرینی صدر کی روس کو مذاکرات کی پیشکش. پہلے یوکرینی فوج ہتھیار ڈالے پھر بات ہوگی، روس کا جواب. چینی صدر کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر زور. صدر پیوٹن یوکرین کے ساتھ اعلیٰ سطح مذاکرات پر راضی. یوکرین میں ہر طرف خوف کے سائے. کیف میں ہزاروں افراد نے سب وے اسٹیشنز میں پناہ لے لی. بڑی تعداد میں شہری کیف چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف نقل مکانی کر گئے. یوکرین کے سینکڑوں شہری ملک چھوڑ گئے. والوں کے دل بھی دہل گئے. دنیا بھر میں روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. نیو یارک، لندن، پیرس، برلن اور ماسکو میں مظاہرے. روس میں احتجاج کرنے والے 1400 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی بھی یوکرین کے حق میں بول پڑی. بے باک اور ایماندارانہ صحافت کا ایک اور باب بند. روزنامہ نئی بات کے گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان انتقال کر گئے. اچھرا لاہور میں نماز جنازہ ادا. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور چودھری عبدالخالق سمیت سیاسی، سماجی اور صحافتی رہنماؤں کی شرکت. اسلام سب سے پہلے ان کی زندگی میں تھا، پھر نظریہ پاکستان تھا اور ڈیموکریٹک پروسیس کے بڑے داعی تھے. بڑے بڑے مارشل لاؤں کے آگے ہاتھ ڈٹ جاتے تھے. میں نے ان کی طرح کا صحافی نہیں دیکھا. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا عطاء الرحمان کی صحافتی خدمات مدتوں یاد رکھی جائیں گی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے کہا آزادی صحافت میں عطاء الرحمان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اس قدر وہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے اندر پختہ تھے. ایک خلا ہمیشہ قائم رہے گا. عطاء الرحمان کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت صحافی برادری کا اظہار افسوس. گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اطلاعات فواد چودھری، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، قائد نون لیگ نواز شریف کی مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا. ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، ارشاد احمد عارف، سجاد میر، اسار رانا، امین حفیظ، ہمایوں سلیم اور دیگر صحافیوں کا خراج عقیدت. پھر قلم اٹھاتے تھے. نظریہ پاکستان، اسلام، جمہوری قدریں
اور آزادی صحافت ایک عہد کا نام تھے. تحریک عدم اعتماد کے نام پر سیاسی منڈی سجی ہے. نواز شریف نے خریداری کی ذمہ داری آصف زرداری کو دی ہے. شیخ رشید کا الزام، مخالفین سن لیں عمران خان ترک کا پتہ کھیلیں گے. عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد عمران خان مزید چیلنجنگ بن جائیں گے. اقتدار کی بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، حکومت کے ساتھ ہے. وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس. چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف سے ہر معاملے پر بات چیت ہوئی. بعض تجاویز بھی زیر غور آئیں. ان کا ذکر قبل از وقت ہوگا. سیاستدان صرف ملاقاتوں میں مصروف رہے تو عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا. معاشی حالات درست نہ کیے گئے تو سب کی سیاست ختم ہو جائے گی. معاشی حالات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے. استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے. وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ قاصر ہے. عدم اعتماد آئینی حق استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اپوزیشن لیڈر کی للکار. کیا 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے؟ صحافی کا سوال. آپ کو کس نے کہا عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو میں وزیر اعظم بنوں گا؟ شہباز شریف کا جواب. کہا عمران خان الٹے ہو گئے لیکن کرپشن ثابت نہیں کر سکے. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر تختہ داغ پر لٹکا دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے شر پسند عناصر پنجاب میں ترقی روکنے کے لیے تخریب کاری کر رہے ہیں. پی ٹی آئی منفی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. عثمان بزدار نے لاہور میں سکیاں اور شرکپور روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز. 1-2 روز میں لندن جانے کا امکان. ترین کچھ عرصہ پہلے کورونا کا شکار ہوئے تھے. صدر نون لیگ شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے گلدستہ بھجوایا. جلد صحت یابی کے لیے دعا. حکومتی رہنماؤں کے بھی جہانگیر ترین سے رابطے. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیع کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات. سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد پر تبادلہ خیال. لیاقت بلوچ نے کہا عمران خان کے پاس ابھی راستہ موجود ہے کہ استعفیٰ دے دیں. پاکستان پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہی ہے. آصف زرداری نون لیگ کی سیاست بھی ختم کرنے کے مشن پر ہیں. حکومت ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کرے گی. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا دعویٰ. نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی زرداری بھٹو نہیں بن سکتا. وفاقی وزیر علی زیدی کی بلاول بھٹو پر کڑی تنقید. کہا سیاست میں دہشت گردی پیپلز پارٹی نے متعارف کرائی. علی زیدی کا الزام. پی ٹی آئی کل گھوٹکی سے سندھ حکومت کے خلاف مارچ کا آغاز کرے گی. پی ٹی آئی والے مارچ کے لیے نکلے تو عوام جوتوں کی ہار پہنائیں گے. سعید غنی کا دعویٰ. تحریک انصاف کے پاس عوامی مارچ کا کیا جواز ہے؟ وزیر اطلاعات سنگھ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے ملک کا جو حال کیا کسی نے سوچا نہ تھا. مسلم لیگ نون کی پیکا قانون کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار. سیاسی جماعت کا یہاں آنا پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے. آپ مجلس شورا کو مضبوط بنائیں. غیر ضروری درخواستیں عدالتوں میں نہ لائیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے ریمارکس. سیاہ حکومت سیاہ قوانین بنا کر بچ نہیں سکتی. خوف زدہ حکومت نے پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا. مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. نون لیگ کا پیکا کے خلاف ہر فورم پر جنگ جاری رکھنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی برائے توانائی صاحبزادہ سعید احمد مستعفی ہو گئے. گورنر شاہ فرمان نے استعفیٰ منظور کر لیا. کرونا مزید 25 جانیں لے کے اموات کی تعداد 30,139 ہو گئی. 1,122 افراد میں وائرس کی تصدیق. مثبت شرح 2.72% رہی. مری میں برف باری کا ایک اور نیا سپیل. میاں بالی، خوشاب، جھنگ، جہلم سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش. لاہور میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی.